لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفزية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع الأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ساتھیوں، یہ اتنا مبارک گلشن جس کی خوشبوئیں آدھی سے زیادہ دنیا میں پھیل چکی ہیں، 100 سے زیادہ ممالک میں اس کی نسبتیں چل رہی ہیں اور یہاں کا فیض جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد نعیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، جنہوں نے یہ گلشن آباد فرمایا اور آگے ان کے فرزندان اس کو جو لے کے چل رہے ہیں، ڈاکٹر نعمان صاحب اور فرحان بھائی، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ آپ تمامی احباب سے درخواست ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ایک صحابی سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں لینا چاہتے ہو۔ ان کو مخاطب کیا گویا کہ مجھے آپ کو بھی مخاطب کر رہے ہیں، تو آپ نے آگے سے جی ہاں کہنا ہے۔ اللہ کے محبوب پوچھتے ہیں ایک صحابی سے، ان اردت عیش السعداء، کیا تم دنیا میں بادشاہوں سے بھی بڑھ کر سعادت مندوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ یہ گویا کہ اللہ کے محبوب میرے آپ سے بھی اس صحابی کے ذریعے پوچھ رہے ہیں۔ وَمَيْتَةَ الشُّهَدَاء، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے یہ چاہتے ہو؟ وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، جس دن خوف ہوگا اس دن امن چاہتے ہو؟ وَالنُّورَ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ، جس دن ہر طرف اندھیرے ہوں گے اس دن نور چاہتے ہو؟ وَالظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ، جس دن گرمی کی انتہا ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، اس دن رب کے عرش کا سایہ چاہتے ہو؟ وَالرَّيَّ يَوْمَ الْعَطْشِ، جس دن پیاس کے لیے ماں اولاد کو بھول جائے گی، اولاد ماں باپ کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر انسان کو اپنا ہی غم سوار ہوگا۔ اس دن تم رب کی ساری رحمتیں، برکتیں اور آب کوثر چاہتے ہو، اور کئی نعمتوں کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا ایک کام کر لو، یہ ساری نسبتیں، یہ ساری نعمتیں رب تمہیں عطا کر دے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ نسبت کیا ہے علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا فَدْرُسِ القرآن، قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ وَرُجْحَانَ فِي الْمِيزَانِ، یہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور کل قیامت کے دن ترازو کے اندر جب عمل تلیں گے تو سب سے وزنی شے یہ ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دو بات عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ میں گزارش، اور جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے لیے بھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ کے قریب احادیث کو اکٹھا کیا، اس کا خلاصہ 5 احادیث میں نکالا، بیٹا ہو سکے تو
تو ان 5 احادیث کو روزانہ کی بنیاد پر پرکھنا، دیکھنا کہ کیا تم اس آئینے میں کہاں تک اتر رہے ہو۔ یہ گویا کہ 5 احادیث کئی لاکھ احادیث کا خلاصہ ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی انما الاعمال بالنیات، ہمیشہ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہنا، کوئی تعریف کرے تو خوش نہ ہونا اور کوئی مذمت کرے تو آپے سے باہر نہ ہونا، ہر کام اللہ کے لیے کرنا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث جو لے کر آئے انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہمارے استاد محترم مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ امام بخاری یہ دونوں کی تطبیق کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیت ٹھیک ہوئی تو سبحان اللہ بھی اللہ کے خزانوں سے بڑا کچھ دلوا دے گا، اور اگر نیت ٹھیک نہ ہوئی پوری بخاری پہ عمل کر لو، پورے قرآن پہ عمل کر لو، کچھ نہ ملے گا۔ تو پہلی حدیث یہ۔ دوسری فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو۔ روڈ پر ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہو اپنے ماتحت کو تو اس انداز میں سمجھاؤ جیسے تم چاہ رہے ہو کہ مجھے میرا بڑا یوں سمجھائے، ہمیشہ ہر ایک کو عزت دے کر۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس سے مسلمانوں کو سلامتی پہنچے، اور ایک روایت میں کامل مسلمان وہ ہے جس سے انسانیت کو سلامتی پہنچے، المسلم من سلم الناس۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کی خوبصورتی، اگر اپنے مذہب میں اپنے دین میں خوبصورتی لانا چاہتے ہیں تو فضول چیزوں کو چھوڑ دیں۔ خاص طور پر آج کے دور میں ہم اپنا سکرین ٹائم اللہ کا واسطہ روزانہ چیک کریں اور احساس پیدا کریں، کیا میرا اتنا وقت قرآن کے لیے صرف ہو رہا ہے؟ کیا اس کا چوتھا حصہ رب کے سامنے گڑ گڑانے میں لگ رہا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو دعا مانگوں قبول ہو اور دل کا سکون مجھے نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعا بھی بنا دے گا، دل کا سکون بھی عطا فرما دے گا۔ تو فضول چیزوں کو چھوڑ دیں، تنہائیوں کو پاک کر لیں۔ رب کعبہ کی قسم، رب وہ نعمتیں دے گا جس کا میں اب تصور نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ثلاث منجیات، 3 چیزیں تمہیں دنیا اور آخرت میں نجات دلائیں گی۔ آپ کی ہر بات میں دنیا آخرت کی نجات، لیکن اللہ کے محبوب جس میں نجات کا لفظ ساتھ شامل فرما دیں تو اس میں کس قدر نجات آ جائے گی۔ سب سے پہلی چیز فرمائی خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اکیلے ہو یا مجمع میں یہ ہمیشہ سامنے رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ موبائل کی سکرولنگ پہ چھوٹا بچہ آ کے دیکھ لے تو چینج کر دیتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے خوف کو سامنے رکھنا یہ تمہیں دنیا آخرت میں نجات دے گا۔ دوسری چیز فرمائی کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، اپنے دماغ کو ہمیشہ اعتدال میں رکھنا، غصے سے باہر رہنا، غصے کو حاوی نہ کرنا، ایسی خوشی کے موقع پہ آپے سے باہر نہ ہو جانا۔ میرا پورے پاکستان کی جیل خانہ جات میں جانا ہوتا ہے، 2 سوال میں ضرور کرتا ہوں قیدیوں سے، غصے کی وجہ سے اندر کون کون آیا اور بری صحبت اور بری سنگت کی وجہ سے کون کون آیا، تو اکثریت ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اتنا افسوس شاید انسان کسی چیز پہ کرے، پورے قرآن میں 9 مرتبہ حسرت آئی ہے، لیکن ڈبل حسرت کہ حسرت بھی حسرت کرے گی صرف 1 مرتبہ قرآن پاک میں آئی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں گناہ گار کو اپنا دوست نہ بناتا، کسی نیک بندے کو اپنا دوست بناتا۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بھی دوستی لگانی ہو تو 3 خوبیاں چیک کرنا، اس کے ساتھ بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور اس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور وہ خود بھی باعمل ہو۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے عزیزو، یہ 3 چیزوں کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اللہ کا خوف،
اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنے دماغ کو کنٹرول کر کے چلنا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا القصد فی الفقر والغنا، اپنے آپ کو ہمیشہ خرچ کرنے میں بھی میانہ روی کے ساتھ چلنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جیسے ان بچوں نے ماشاءاللہ 50 کے قریب فاضلات عالمہ کا کورس کر کے آج فارغ ہو رہی ہیں، یہاں سے ہماری بڑی خوش قسمتی کہ اس بابرکت اجتماع میں ہم شریک ہوئے، اور 450 کے قریب ماشاءاللہ فضلاء فارغ ہو رہے ہیں مختلف تخصصات میں سے اور مختلف جو شعبہ جات ہیں اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سیرت کو پڑھنے کی اور آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔